اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، پہلے تو جڑ کاٹ دی مسئلے، کہہ دیں کہ یہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو۔ یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں۔ زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دے کر، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے ہے۔ اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے۔ بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد۔ بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ 2 رخ اور ہونے چاہیے۔ جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ لیکن مومن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا۔ ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں۔ تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی۔ تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی، اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ بٹ 1 آیت، اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان 2 جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری سورت کو ان 2 کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ 2 حصے جو ہیں ان کی گود میں۔ صدق اللہ العظیم۔